نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں، اور اس اللہ کی شان ربوبیت ہے کہ وہ بندے کے جسم کی پرورش اور نشو و نما کا بھی انتظام فرماتے ہیں، اور ایک انسان کی روح کی پرورش اور نشو و نما کے لیے بھی سامان مہیا فرماتے ہیں، اور انسان کی روح کے لیے جو انتظام کرتے ہیں اسی کو شریعت اور دین کہتے ہیں۔ تو یہ رب العالمین کی شان ربوبیت ہے کہ اس نے ہمیں شریعت، صراط مستقیم، ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دین عطا فرمایا ہے۔ اب اس دین میں کمی بیشی کرنے کی نہ کسی کو اجازت ہے، نہ اس کے پاس یہ عہدہ اور منصب ہے، اور اسی اضافے کو جو ہے وہ بدعات کہتے ہیں۔ دین میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جو اضافہ ہے اس کو بدعات کہتے ہیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو آپ جو ہے وہ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب اسی بدعت کے حوالے سے آج کی گفتگو میں اختتامی کچھ باتیں جو ہے وہ ذکر کرنی ہیں، اور پھر باقی جو الفاظ ہیں ان کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں آئے گی۔ آپ نے سابقہ گفتگو میں یہ بات سنی کہ قرآن پاک میں بدعت کی مذمت کیسے کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے متعلق کیا فرمایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا رویہ بدعات کے متعلق کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن بھی ہیں۔ ایک تابعی حضرت عثمان ازدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پہ عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں، او سے نہیں، مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ تو انہوں نے جواب میں مجھے یہ بات کہی کہ تجھے لازم ہے کہ اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو، اور ساتھ دوسرا لفظ کہا والاستقامہ، علیک بالتقوی والاستقامہ، خوف خدا اور استقامت، کہ دین مستقیم پر ہدایت کے راستے پہ ڈٹ جانا اور اس سے آگے پیچھے نہ ہونا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ استقامت جو ہے یہی انسان کے لیے سب سے بڑی عظمت کی چیز ہے کہ آدمی راہ حق پہ جو ہے وہ مستقل طور پہ چلتا رہے، اس سے آگے پیچھے نہ ہو۔ تو دوسری بات استقامت کی کہی، اور تیسرا جملہ یہ تھا اتبع ولا تبتدع، کہ اب تمہارا کام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پیچھے چلنا ہے۔ اب نیا دین بنانا جو ہے یہ اب آپ کے لیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے جو دین بنانا تھا وہ بنا دیا ہے، جو دین امت تک پہنچانا تھا اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکمل دین اپنی امت کے سپرد کر دیا ہے۔ اب اس میں آپ کو کوئی چیز بنانے کی، آگے پیچھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اتبع، آپ نے اسے دین کے پیروی اور اتباع کرنی ہے، ولا تبتدع، اور دین میں کوئی نیا طریقہ آپ نے ایجاد نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک ان ابغض الامور الی اللہ تعالی البدع، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جو کوئی کام اگر کوئی عمل کرتا ہے نا تو وہ کام ہیں کہ جن کو ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہ پیغمبر کی سنت اور طریقہ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے بنایا ہوا دین ہے جس کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین اور سب سے برا عمل ہے۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل اور عمل تھا۔ اور میں نے ایک حدیث پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کی تھی پچھلی ایک گفتگو میں، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، کنز المال کی روایت ہے، دیگر حدیث میں بھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور ان کے دور خلافت میں خلفائے راشدین کے دور خلافت میں
معمول یہ ہوتا تھا کہ خلفائے راشدین نمازوں کی امامت بھی خود ہی فرماتے ہیں، یعنی مرکز میں جو اس وقت کا امام ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جو ان کا امیر المومنین ہوتا ہے، وقت کا حکمران، وہ ان کی مسجد کا سب سے بڑا امام بھی ہوتا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو عید کا دن تھا اور آپ نے عید پڑھانی تھی۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ عیدگاہ میں آ گئے۔ اب آپ نے دیکھا انّا رجلاً اراد یوم العید ان یصلی قبل صلاۃ العید، کہ ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی، ایک آدمی آیا اور جیسے ہی وہ عیدگاہ میں پہنچا، نہ پہنچتے ہی اس نے جب 2 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر، وہاں کھڑے ہو کے نفل پڑھنے شروع کر دی۔ ابھی نفل پڑھنا گناہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا نفل نماز پڑھنا یہ کوئی گناہ کی بات ہے؟ کیا وقت مکروہ تھا؟ اس وقت نماز نہیں ہوتی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ نماز پڑھنے کا وقت بھی ہے، اشراق کا وقت ہے، نوافل پڑھنے کا وقت ہے، باوضو ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتا ہے اور نماز ہی پڑھ رہا ہے، یہ کوئی رکنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ فنہاہ علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کو روک دیا۔ وہ کیا کر رہے ہو؟ روک جاؤ، روک دیا اسے۔ فنہاہ علی، روک دیا اسے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اب وہ آدمی بڑا تیز تھا، وہ کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے انی اعلم ان اللہ لا یعذب علی الصلاۃ، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ بھائی بدعات میں یہی تو بات ہوتی ہے نا، کہ بھائی درود پاک ہی تو پڑھ رہا ہوں، اصال ثواب ہی تو کر رہا ہوں، یہ کام اچھا ہی تو کر رہا ہوں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہا ہوں، یہ آل بیت کی محبت میں یہ کام سر انجام دے رہا ہوں، یہ سارے کام جو ہے یہ محبت کے نام پر یا جو ہے وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے خوبصورت ہیں، بڑے بظاہر دیکھنے میں کتنے اچھے نظر آ رہی ہیں۔ اس آدمی نے بھی یہ کہا کہ انی اعلم ان اللہ لا یعذب علی الصلاۃ، مجھے پتہ ہے کہ مجھے اللہ کی ذات نماز پڑھنے پر نہیں عذاب دیں گے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی اعلم، پھر مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے، ان اللہ لا یصیب علی فعل، اللہ کی ذات کسی کام پر اس وقت تک ثواب نہیں دیتے جب تک کہ وہ کام اللہ کے نبی نے کیا نہ ہو یا اس کی ترغیب نہ دی ہو۔ اپنے طور پہ کوئی نماز بھی پڑھے نا، اگر وہ طریقہ رسول سے ہٹ کر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ہٹ کر ہے، تو اس نماز پڑھنے پر بھی اللہ کی ذات پوچھیں گے، پکڑ ہوگی اور عذاب ہوگا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ آخری جملہ کیا کہا؟ انی اعلم، مجھے اس بات کا، مجھے یہ بھی پتہ ہے، ان اللہ لا یعذب علی، مجھے اس بات کا پتہ ہے، ان اللہ لا یصیب علی فعل حتی یفعلہ رسول اللہ او یخص علیہ، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو، کر کے دکھایا ہو، اس کی ترغیب دی ہو، وہ کام کرو گے تب تو ثواب ہے، اور تجھے جو عذاب ہوگا لمخالفتک رسول اللہ، تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کی مخالفت کی ہے۔ جب بدعت آتی ہے تو بدعت کی وجہ سے سنت کی مخالفت ہوتی ہے خود بخود، جہاں بھی بدعت آتی ہے اس بدعت کی وجہ سے وہاں کیا ہوتے ہیں؟ سنتیں ختم ہوتی چلی جاتی، تو اس وجہ سے اللہ تجھے پکڑیں گے۔ اور یہ نماز پڑھنے سے اسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا تھا۔ کیوں؟ یہ طریقہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود اللہ کے نبی، صحابہ کرام، کوئی بھی جب عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے وضو کر کے، عید کی نماز کے علاوہ وہاں پہ نفل وہ نہیں پڑھتے تھے۔ جب وہ نہیں پڑھتے تھے تو دین نے ہوا اب کوئی اضافہ کرے گا، اپنی مرضی سے وہاں یہ کام شروع کر دے گا، تو یہ نماز پڑھنا بھی اس کے لیے بدعت قرار پائے گا، اور اس پر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ اور پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یہ ہے جی بدعت اور اس کی مذمت۔ اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، نئی نئی وہ بدعات ایجاد کرتے چلے جائیں گے، جیسے ہی ایک بدعت آئے گی ایسے سنتے جو ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور آخر کار جب بدعات جب سارے معاشرے پر غالب آ جائیں گی اور چھا جائیں گی، یہ اللہ کے دین میں تحریف کا راستہ ہے۔ تو یہ ان کی تعلیمات ہے۔ اب اس کے بعد بزرگان دین ہمارے جو اکابر ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ جملہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں من ابتدع بدعۃ، کہ جو آدمی کسی بدعت کا دین میں نئے کام کا جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے، فقد زعم ان محمدً قد خان الرسالۃ، وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ نعوذ باللہ خیانت کی ہے۔ کیوں؟
اللہ نے جو دین دیا تھا وہ مکمل نہیں تھا؟ یہ متعین ایک بات ہے، قرآن پاک کا ایک متعین عمل ہے۔ کیا اللہ نے میدان عرفات میں یہ آیت نازل کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ سے تقریباً 3 مہینے پہلے، 84 دن پہلے کی بات ہے، یہ وہی نازل ہوئی تھی۔ کیا حکم تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم، مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہ جو طریقے ہم نے نکالے ہیں یہ تو اس میں نہیں تھے، یہ ثواب کے یہ جتنے ہم نے جو ہے رسمیں یہ سارے طریقے معاشرے میں نکال لیے ہیں، یہ تو اس مکمل دین میں نہیں تھے۔ اب اس کا مطلب ہے اگر یہ دین ہے تو اللہ کے نبی نے تو نہیں بتایا تھا فقط خانہ رسالہ، لگتا ہے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے، یہ چھپا دیا تھا۔ اس کے بعد آج ہمیں اس کا ادراک ہوا ہے اور ہم جو وہ آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت بڑا الزام لگانے والی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ، حافظ امام عماد الدین امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو اہل سنت والجماعت کی تعریف ہی یہی فرمائی ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جن کو کہتے ہیں، ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ کل فعل و عمل لم یثبت عن الصحابۃ فہو بدعۃ۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں گے اس لیے کہ وہ معیار حق ہیں، صحابہ کرام ہمارے لیے معیار حق ہیں، ان کے عمل کو ہم دیکھیں گے، اگر ان کی زندگی میں وہ کام ہے تو وہ دین ہے، اگر وہ ان کی زندگی میں وہ عمل نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ فَهِيَ بِدْعَةٌ، وہ بدعت ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِّن خِصَالِ خیر الا وقد بادروا الیہا، کہ نیکی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام نے پیچھے چھوڑ دیا ہو، نیکی اور صحابہ کرام نے چھوڑ دیا ہو، انہیں فرصت ہی نہیں ملی، وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے تھے، یہ کام وہ نہیں کر سکے، وہ جہاد میں لگے ہوئے تھے اس لیے میلاد کا جلوس نکالنے کی بیچاروں کو فرصت نہ ملی، وہ کسی اور عمل میں قرآن کو یاد کرنے میں، لکھنے میں، محفوظ کرنے میں لکھے ہوئے تھے، اس لیے اذان سے قبل صلاۃ و سلام ان بیچاروں سے نعوذ باللہ رہ گیا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، نیکی کا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو نیکی ہو، جو ثواب ہو، جو دین ہو اور صحابہ کرام سے وہ چھوٹ گیا ہو۔ اس لیے ہم نے ان کی زندگی کو دیکھنا ہے، جو عمل ان کی زندگی میں موجود ہے وہ دین اور سنت اور شریعت ہے، جو عمل ان کی زندگی میں موجود نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ اور اسی وجہ سے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے نا، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ احبط اللہ عملہ، اللہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بدعت انسان کے سارے اعمال کو کیا کرتی ہے؟ ضائع اور خراب کر دیتی ہے، اس کے سارے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اس کے چہرے سے اللہ نور ایمان کو چھین لیتے ہیں، ایمان کا نور جو ہے نا اللہ اس کے وجود سے نکال دیتے ہیں۔ یہ بدعت کی کیا ہوتی ہے؟ نحوست ہوتی ہے۔ تو یہ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ بدعت اللہ کے ہاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، صحابہ کرام کے ہاں 1400 سال سے امت مسلمہ میں اتنی زیادہ مذموم، اتنی زیادہ کبھی اور بری کیوں ہے؟ اس لیے اس میں پہلے اس بات کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پورا پہنچایا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا تھا کہ میرے نبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو قرآن، جو دین، جو شریعت ہم نے آپ کو دیا ہے نا اس کو آگے پہنچا دیں، اس کی تبلیغ فرمائیں، اس کو چھپانا نہیں ہے۔ اور یہ جو کام اللہ کے نبی نے بتائے نہیں ہے، یوں بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ جو ہم نے شروع کر دیے ہیں، اس کا مطلب یہ وہ اللہ کے نبی نے پہنچایا نہیں ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، جبکہ قرآن کہتا ہے دین مکمل ہو گیا۔ تیسرا، وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیات، یہ واقعات، وہ دلیلیں دیتے ہیں نا، یہ قرآن پاک کی فلاں آیت میں ہے۔ اب انہیں روکا جائے بدعت سے، اب بدعت سے روکا جا رہا ہے کہ اذان میں اضافہ نہ ہو، نماز میں اپنی مرضی کے اضافے نہ ہوں، اپنی عبادات میں اپنی مرضی کے اضافے نہ ہوں۔ کیسے پڑھے جائیں؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ اب اضافے اب وہ اس پر جو وہ کیا دلیلیں دیں گے؟ قرآن پاک کی وہ آیات اٹھا کر آپ کو بتائیں گے کہ جن میں درود پاک کی فضیلت ہے، ان اللہ و ملائکتہ، یہ ان کی دلیل ہوگی۔ کیا کہیں گے؟ دیکھو جی اللہ کہتے ہیں
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ تو درود کے منکر ہیں، یہ تو درود پاک پڑھتے نہیں۔ اب مفسرین نے لکھا یہ جو بدعات یاد کر کے یہ جو دلیلیں پیش کر رہا ہے نا، یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس آیت کا جو منشا اور مفہوم تھا وہ اللہ کے نبی کو بھی نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا، کہ یہاں پہ اللہ کے نبی نے اس سے یہ مراد نہیں لیا کہ جو یہ مراد لے رہا ہے، نہ اس آیت کا منشا اور معنی اور مفہوم صحابہ کرام کو پتہ چل سکا ہے، نہ 1400 سال کے اکابرین اور ائمہ امت کو پتہ چل سکا ہے۔ آج اس آیت کا معنی اور مفہوم اسی کو سمجھ آیا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نہ نبی کو نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آیا ہے۔ اب اندازہ کریں یہ کتنی بڑی جسارت اور گستاخی ہے۔ اور پھر بدعت کی نحوست اس وجہ سے بھی ہے، اس کی وجہ سے اللہ بندے کو توبہ سے محروم کر دیتے ہیں۔ ان اللہ حجب التوبۃ علی صاحب کل بدعت، اللہ توبہ کی توفیق ہی اس سے چھین لیتے ہیں، وہ نیکی سمجھ کے بدعات ہی کرتا رہتا ہے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اور اس کی اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ تحریف دین کا راستہ ہے، اس سے اللہ کا جو دین ہے اس میں رد و بدل ہوتا ہے۔ اب اصل اور نقل میں پھر پیچھے کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔ اب ایک آدمی دیکھیں جعلی نوٹ بنا کر وہ بازار میں مارکیٹ میں پھیلا رہا ہو، اب کیا ہوگا؟ بہت ساری رقم آ جائے اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے نوٹ درمیان میں کیسے ہو، جعلی ہوں، اب دیکھنے میں تو کوئی پتہ نہیں چلتا، ہر آدمی اس کی پرکھ نہیں کر سکتا۔ اب اصل اور نقل بالکل گڈ مڈ ہو کر رد و بدل ہو جائے گا، کتنے لوگوں کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ بدعت کیا ہے؟ یہ دین میں نقل شامل کر کے اصل دین کا حلیہ بگاڑنے کی ناپاک جسارت اور کوشش ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے جتنے بھی کام ہیں نا، ان سارے کاموں میں یہ سب سے پہلا یہ دیکھنا ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اعمال کی قبولیت کے لیے دو چیزیں اساس اور بنیاد ہیں۔ کون سی دو چیزیں؟ سب سے پہلی چیز ہے اتباع اور دوسری چیز ہے اخلاص۔ اب اتباع کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم نے اس میں وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اب یہ کہنا کہ میری نیت ٹھیک تھی۔ اب ایک آدمی نے جانا ہے جی راول پنڈی، اور وہ اس گاڑی پہ بیٹھ کے ہے کہ جس گاڑی کا رخ کدھر ہے، منصیرہ کی طرف۔ اب گاڑی میں سیٹ پہ بیٹھا بھی ہوا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کے بندے اترو، یہ نہیں پہنچائے گی آپ کو راول پنڈی میں، اس لیے کہ آپ نے جو راستہ منتخب کیا ہے نا، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے راہ منتخب کرنی ہے، کون سی؟ میرے نبی نے جو راستہ بتایا ہے، تب منزل پہ پہنچو گے۔ اب وہ آدمی سیٹ پہ بیٹھ کے بس یہ کہتا ہے نہیں جی میری نیت بڑی ٹھیک ہے۔ اب پہلے اپنا رخ ٹھیک کرو گے، بعد میں نیت ٹھیک ہوگی۔ رخ تو اس پنڈی کی طرف کرو گے تو تب پہنچو گے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طریقوں کی اتباع کرنی ہے، اور دوسرا اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا۔ مقصد کیا ہوگا؟ دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، تو تب جا کر اعمال قبول ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے جی رب کا معنی، ایک مختصر سی تشریح کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے دین مکمل کر کے انسان کی روحانی نشو و نما کا بھی انتظام کیا ہے، وہ رب العالمین ہیں۔ جس طرح وہ جسم کی پرورش فرماتے ہیں، اسی طرح تدریجاً وہ انسان کی روح بھی کی پرورش فرماتے ہیں، اور روح کی غذا کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ اپنا دین بھیجا ہے۔ یہ رب کی ایک مختصر تشریح تھی۔ اور یہ لفظ جو ہے اتنا جامع ہے اللہ کی صفات میں، لفظ رب جو ہے وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جب انسان بنا تو یہ لفظ شروع ہوتا ہے، جب یہ انسان بنتا ہے نا، بلکہ ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا۔ وہ جو وعدہ الست جس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ لیا تھا الست بے ربکم، پہلا لفظ ہی کیا تھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مثالی جسم بنا کے پہلا سوال ہوا تھا الست بے ربکم، پہلا لفظ استعمال کیا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور یہ ساری زندگی گزار کے مرحلہ وار یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے ذکر کروں گا کہ لفظ جو ہے کہاں، لفظ رب جو ہے کہاں پہ اس کا ذکر ہوا، پھر آخر کیا ہوتا ہے؟ انسان دنیا میں آیا نہیں تھا، پہلا لفظ استعمال ہوا الست بے ربکم، اور جب ختم ہو کر انسان دنیا کی زندگی گزار کے قبر میں پہنچ جائے گا، سب سے پہلا لفظ کیا ہوگا؟ من ربو کا۔ یہ رب جو ہے نا، یہ پوری زندگی میں، پھر آپ درمیان میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، آئندہ جو گفتگو آئے گی اس میں بتاؤں گا کہ یہ رب جو ہے یہ کہاں چلتا ہے۔ اور پھر قرآن کو بھی دیکھ لیں، دیکھیں میں نے زندگی کا مثال دی ہے نا، یہ مثال میں نے زندگی کی دی ہے۔ ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا، پہلا لفظ تھا الست بے ربکم، اور قبر میں گیا تو پہلا سوال ہے من ربو کا۔ اور قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب
عالمین۔ اور سب سے آخری صورت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع ہوا اللہ کا قرآن، لفظ رب والی صفت پہ جا کے ختم ہوا۔ انسان کی زندگی کا سفر ابھی دنیا میں شروع نہیں ہوا تھا لفظ رب سے، قبر میں پہنچ کر جا کر لفظ رب پہ ختم ہوا ہے۔ یہ رب اپنے اندر بڑی اہمیت اور وسعت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ کچھ گفتگو اس پر آئندہ بھی ہوگی، اور سورہ فاتحہ کا یہ خلاصہ اور تشریح آپ کے سامنے چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔